میرا نام آصف ہے۔ میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں ایک امیر گھر میں نوکر کا کام کیا کرتا تھا۔ اس سے میں آ کر مالک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو واپس اپنے نکاح میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کو حلالہ کرنا ضروری تھا۔ اس وقت سے میرے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے میں آج تک مالک کے طور پر جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک رات گزار لو اور صبح سے طلاق دے دینا، تو اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ مالک کی بیوی جو میری مالکن تھی، میں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں، لیکن مالک میرے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک رات میری بیوی کے ساتھ گزار لو، صبح طلاق دے دینا، اس کے بدلے تمہیں 50,000 روپے مل جائے گا جو کہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے اندر بھی لالچ آ گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو راضی کرنے لگا اور وہ عورت جسے میں ساری زندگی مالکن کہتا رہا، آج وہ میری بیوی بننے جا رہی تھی، لیکن بہت خوبصورت تھی۔ مالکن کو اس کی بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ اتنے پیسے سننے کے بعد میں مان گیا اور مالک نے مولوی کو بلا کر ہمارا نکاح کروا دیا۔ مالکن کمرے میں موجود تھی اور میں گیا اور جا کر میں نے کنڈی لگائی۔ مالکن میری طرف دیکھ رہی تھی۔ گھونگھٹ اس نے اوڑھا ہوا تھا اور میں بھی شرم کے مارے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد خاموشی ٹوٹی اور میں نے بات کرنا سٹارٹ کیا کہ دیکھیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مالک نے مجھے مجبور کیا ہے اور ویسے ہی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ مالکن نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے بعد حرارت بڑھی اور چنگاریاں نکلنے لگی اور یہ کام کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ اب صبح ہوتی میں پورا تھکا ہوا تھا اور مالکن بھی بہت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے اندر جو گرم جوشی محسوس کی تھی وہ حلالہ نہیں تھا، وہ تو ایسی تھی کہ جیسے وہ برسوں کی پیاسی ہو اور میں نے اس کی پیاس بچائی ہو۔ اس کا پیار مل گیا اور میں بھی کچھ اس طرح کا محسوس کر رہا تھا، لیکن صبح ہوتی میری نیت بدل چکی تھی۔ میں کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میرے فیصلے کے انتظار میں بیٹھی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک آیا اور کہنے لگا کہ دیدی تم نے میری بیوی کو طلاق۔ میں نے کہا کون سی بیوی؟ یہ بھی میری بیوی ہے اور میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ میری بات سننے کے بعد مالک آگ بگولا ہو گیا اور میرے پر غصہ کرنے لگا۔ تم نے ابھی تک میری بیوی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ میں نے اسے کہا کہ رات حلالہ پوری طرح سے نہیں ہوا تھا، اس وقت سے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر سمجھانے کے بعد مالک میری بات کو سمجھ گیا کہ ابھی مزید ایک رات گزارنی پڑے گی۔ پھر مالک چلا گیا اور مالکن بھی میری بات سمجھ گئی کہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ حلالہ تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں مزید ٹائم اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پورا دن ہم نے ایسی باتوں میں گزار دی اور رات ہوتی ہی دوبارہ سے میری جوانی نے جوش مارا اور پھر ہم پوری رات چنگاریاں نکالتے اور صبح ہوتی ہی مالک دوبارہ کمرے میں آیا کہ تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اب اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میری بات سننے کے بعد بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو تمہاری ڈیل ہوئی تھی کہ تم اپنا کام کرنے کے بعد میری بیوی کو طلاق دے دو گے، اس کے بدلے میں نے تمہیں 50,000 روپے بھی دیا ہے۔ میں مالک کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن مالک بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ فوراً سے پہلے میری بیوی کو طلاق دو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، لیکن میں مان نہیں رہا تھا اور مالک کی بیوی اب میری بیوی تھی اور وہ پورا میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی۔ پھر میں اس کو وہاں سے لے کر چلا گیا اور ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ہم اس طرح اپنی ماضی کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مالک ہمیں نہیں بھولا تھا۔ مجھے ایک نمبر سے کال ہے کہ میں تمہارا مالک بول رہا ہوں، تم لوگ حلالے کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ میں وہ بات سننے کے بعد ہکا بکا رہ گیا اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے حلالے کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ میں نے مالک کو کہہ دیا کہ دیکھ لیں، اگر آپ نے وائرل کرنی ہے تو کر دیں، اس میں میرا کچھ نہیں جائے گا، عزت آپ کی خراب ہوگی۔ لیکن مالک انتہائی درجے کا گھٹیا انسان تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ یہ ویڈیو سچ میں وائرل کر دے گا، اور ایک نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 4 پولیس والے سامنے تھے اور ساتھ میں مالک بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا رہا، اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے رکھا ہے۔ اس نے پولیس والوں کو حلالے کی ویڈیو دکھا دی اور پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا، لیکن میری بیوی میرا ساتھ دے تھی اور مالک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر مالک اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور لے جا کر اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا اور کہا کہ تم اس نوکر سے طلاق لو، پھر میرے سے شادی کرو، اسی صورت میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جتنی مرضی مشکلیں میرے اوپر آ جائیں، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں، لیکن تمہاری باہوں میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میری باتوں سے مالک چکنا چور ہو گیا اور اس نے مجھے ہمیشہ آزاد کر دیا۔ پھر میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور مالک نے میرے شوہر کے خلاف جو کیمپنگ کی تھی وہ بھی اس نے واپس لے لی، اور اس کے بعد میں اور میرے شوہر یہ جگہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کسی اور گاؤں میں چلے گئے
اور وہاں پر ہم اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔